ایک وہ وقت تھا جب فوزل میں اس نے پہلی بار شیف کیپ سے سر پر پہنی تھی تو وہ مسکرا رہی تھی، اور ایک یہ وقت تھا جب اس نے کچن میں کھڑے ہو کر شیف کیپ پہنی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ کی واپسی کی اس نے بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ شیف کی حیثیت سے کام کرنے لگی تھی۔ اسے ملنے والے سولو آرڈرز کی تعداد نے اسے پہلے ہی مہینے میں ٹرائل سے تقریباً پاس کروا دیا تھا۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی اس دن وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اس نے ساری تنخواہ اماں کو گاؤں بھجوا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایک روپیہ اس کی ماں کی وہ انگلیاں گنے جو شیفون کے دوپٹوں پر پھول پتیاں بنا بنا کر اپنی پوروں پر گڑھے کھدوا چکی تھیں۔ تم نے اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں رکھے؟ خوشی سے اماں کی آواز کانپ رہی تھی، صرف اس لیے کہ 5 اسٹار ہوٹل نے ان کی بیٹی کے کھانوں کو اتنا پسند کیا تھا کہ وہ اسے اتنے زیادہ پیسے دینے لگے ہیں۔ آپ بھیج دیں مجھے۔ اتنے بڑے ہوٹل میں شیف ہو گئی ہو دینا، اچھے اچھے کپڑے پہن کر جایا کرو، وہ جیسے ٹی وی میں نہیں پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے اماں۔ اسے خرچے کے پیسے دینے کے بہانے اماں ڈھیروں ڈھیر مٹھائی حویلی والوں کے لیے لے آئیں۔ اب انہیں وہ ہوٹل دیکھنا تھا جہاں لوگ کاروں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور شیف دینا فضل کریم کا پکایا کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ اس نے اماں جمیلہ اور جنت کو ہوٹل دکھا دیا، کچن بھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ جنت اور جمیلہ کے لیے اس نے بیکری سے ایک کیک بھی پیک کروا دیا جو اس نے بنایا تھا۔ وہ اب ان چیزوں کی قیمت پے کر سکتی تھی۔ اب وہ اپنے پیشے کے ایمان کو 4 چاند بھی لگا سکتی تھی۔ وہ کچرے، ٹماٹر، مرچ کا گلا سڑا ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ڈشز نہیں پکاتی تھی، نہ ہی وہ کسی ڈیزرٹ، دیسی یا بدیسی ڈش میں کوئی دھوکہ ایڈ کرتی تھی۔ اس نے بورڈ سے ان معاملات پر بھی بات کر لی تھی۔ جس تیزی سے ہوٹل کے کمروں اور بوفے میں اس کی ڈشز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، بورڈ نے اسے کھانے پکانے کی آزادی بھی دے دی تھی اور کچن اسٹور کی ٹیم کو اجزاء کی کوالٹی برقرار رکھنے کی ہدایات بھی۔ صرف دوسرے مہینے میں ہی اس کے بارے میں شیف کمیونٹی میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ وہ جلد ہی کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ شیف بن جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر سے آئی ٹیم ابھی بھی وہیں تھی اور وہ اس کے کام سے خوش تھی۔ ایشل کو 3 بار نوٹس مل چکا تھا کہ وہ اپنی ریسیپی کے ذائقے کو برقرار رکھے، ورنہ اسے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ جن سب کے ساتھ اس نے اسٹیپنی بن کر کام کیا ہے ان سے اس کا شیف بننا برداشت نہیں ہو رہا۔ ہیڈ شیف کی افواہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پروفیشنل جیلسی کی بو ہر طرف سے آنے لگی تھی۔ وہ ان سب میں اکیلی لائق نہیں تھی، لیکن وہ ایماندار بہت تھی۔ پیشے کا ایمان روح کی ایمان کے برابر ہے۔ وہ صرف اس ایمان پر قائم تھی۔ لیکن پہاڑوں پر چڑھنے والے جانتے ہیں، عین چوٹی پر پہنچ کر پاؤں پھسلتا ہے، اور سب ملاح بھی کہ سمندر اپنے سینے میں بھنور رکھتا ہے۔ وہ بھنور وہ زہر تھا جو اس نے امریکی مندوبین کے کھانے میں ملایا تھا۔ 6 میں سے 2 افراد وہ کھانا کھا چکے تھے۔ 20 منٹ کے اندر اندر ہوٹل کے ڈاکٹر ان کے کمروں کی طرف بھاگے جا رہے تھے، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ہوٹل کی سیکیورٹی کے ساتھ سیکرٹ سروس کے لوگ اس کے سر پر کھڑے تھے۔ 15 دن اسے حراست میں رکھا گیا اور 16ویں دن اسے جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ میں نے کھانے میں کوئی زہر نہیں ملایا تھا۔ اسے واپس گھر بھیجا جا رہا تھا، پھر بھی وہ یہی کہے جا رہی تھی۔ اس نے 15 دن لگاتار یہی کہا تھا۔ 2 ہفتے وہ ان سے زیادہ خود کو یہ یقین دلاتی رہی تھی کہ حالات اس کی خوش بختی میں ایسے کیسے زہر کھول سکتے ہیں، ایسے کیسے وہ ہوٹل کے کچن سے سیکرٹ سروس سیل میں آ کر بند ہو سکتی ہے، ایسے کیسے ساری آفتیں اور مصیبتیں ملاقات کے لیے صرف اسی کو پسند کرتی ہیں، ایسے کیسے دینا فضل کریم پر ہر آفت اپنا بوجھ لاد سکتی ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے کھانے میں زہر نہیں ملایا تھا۔ گیلی آنکھیں گیلی ہتھیلیوں سے رگڑ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے بس وہ یہی کر رہی تھی۔ آپ اور کتنی بار کہیں گی؟ میں نے زہر نہیں ملایا تھا، میرا یقین کریں۔
میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ آفیسر نے اسے ہمدردی سے دیکھا، اس کا دماغی توازن متاثر ہوا تھا، وہ معصوم بے گناہ تھی۔ ایسے الزام اور اتنے دن کی حراست نے اسے بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ کھانا روم سروس کے حوالے کرنے سے صرف چند سیکنڈز پہلے زہر ملایا گیا تھا۔ وہ ڈش واشر تھا، کچن کے 2 اور افراد بھی شامل تھے۔ حکومت اور اپوزیشن کی کھینچا تانی کے نتیجے میں ہوا ہے یہ سب۔ ایک کو دوسرے کی بدنامی اور نقصان مطلوب تھا۔ آپ بے گناہ ہیں، میں پہلے دن ہی جان گیا تھا۔ اس کی دماغی صحت دیکھتے ہوئے آفیسر نے تھوڑی سی تفصیل بتا کر ہمدردی کی۔ پھر اتنے دن تک مجھے یہاں بند کیوں رکھا؟ تاکہ اصل مجرم لاپرواہ ہو جائیں۔ روم سروس اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پکڑا گیا تھا۔ ایسے معاملات میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹشو لیں۔ جی سر۔ ٹشو اس نے پھر بھی نہیں لیا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، گاڑی آپ کو گھر چھوڑ دے گی۔ جی سر۔ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جی سر۔ کسی مشین کی طرح جی سر کہتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آفیسر کو اس پر ترس آیا۔ آپ اور کتنا روئیں گی؟ میں پتہ نہیں کتنا اور روں گی، شاید اس وقت تک جب تک میں بھول نہیں جاؤں گی کہ میں نے کیا بننے کی کوشش کی اور میں کیا بن گئی، جب تک خود کو یہ یقین نہیں دلا پاؤں گی کہ یہاں کے لوگ پتھر دل ہیں اور میں پتھر کو ذائقے دار نہیں بنا سکتی۔ میرا باپ نائی تھا، میں ایک شیف نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھی۔ مجھے ایسے لوگوں میں نہیں آنا چاہیے تھا جن کے تکبر ان کے ہنر سے بڑے ہوتے ہیں، جن میں خود غرضی جسم میں خون سے زیادہ ہے۔ مجھے ایسی زمین پر نہیں چلنا چاہیے تھا جہاں جا بجا طاقت کے جال بچھے ہیں۔ وہ سرخ آندھی کی زد میں تھی، ہر خواب کو قتل کر چکی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ ڈش واشر تھا، کچن کے 2 اور افراد بھی شامل تھے۔ 3-4 لوگ اس واقعے کی تھوڑی بہت سن گن رکھتے تھے، ان میں ایک شیف قمر بھی تھے، لیکن انہوں نے اسے خبردار نہیں کیا۔ ایک شیف کامران تھے جن کی ناسازی طبیعت کا سوچ کر وہ اکثر ان کی مدد کیا کرتی تھی، اور ایک ایشل تھی جسے یقیناً شیف قمر کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جس وقت وہ کھانا بنا رہی تھی شیف قمر نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کی ایسی معنی خیز ہنسی کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ پھر ایشل آئی تھی، اس کے شانے کو چھوا، ایک چیری منہ میں رکھی، بیسٹ آف لک کہا اور چلی گئی۔ وہ چاہتے تو ہوٹل انتظامیہ کو خبردار کر سکتے تھے، لیکن ایک تو انہیں بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے کا کوئی شوق نہیں تھا، دوسرا جب کانٹا خود نکل رہا تھا تو انہیں کیا ضرورت تھی راہ میں حائل ہونے کی۔ گاڑی نے اسے اس کی پسند کی جگہ ڈراپ کر دیا تھا، فوڈزل اسکول۔ رات کے سناٹے میں وہ اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے دن جب وہ وہاں آئی تھی تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگوں میں سے ایک تھی۔ اب جب وہ یہاں کھڑی تھی تو وہ دنیا کے سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک تھی۔ حالات کی کتاب میں ایک ہی باب بار بار آتا رہے تو انسان کتاب بند کر دیتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ آج 15 دن بعد بھی اسی طرح روتے، آنکھوں کو رگڑتے، وہ نیم تاریکی میں ڈوبی عمارت کے ہر دروازے کو خود پر بند ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر سب سے بڑا دروازہ بھی بند ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ سڑک، سارا شہر اور پوری دنیا رواں دواں رہی، اور بت بن کر کھڑی لڑکی دینا زاروں کے تار روتی رہی۔ ان 2 ہفتوں میں رو رو کر اماں نے سارے دکھوں کو جان لیا تھا۔ 2 دن بعد انہیں ہوٹل سے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اسے زہر ملانے کے جرم میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ حویلی والے جتنا زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگا لیا تھا، لیکن انہیں دینا کا سراغ نہیں ملا تھا۔ دینا لوٹ آئی، لیکن اپنے سارے پتے بھول آئی، اپنا سارا علم، تجربہ، قابلیت۔ وہ ایک ایک آنسو میں بہانے لگی۔ وہ خود کو بالکل کورا کاغذ بنا لینا چاہتی تھی۔ وہ سب بھلا دینا چاہتی تھی جو سیکھ آئی تھی۔ کبھی واپس نہ جانے کے لیے، ہمیشہ نائی بنے رہنے کے لیے وہ گاؤں لوٹ آئی۔
تھوڑا بہت قرض جو چکا دیا تھا وہ پھر سے واپس لیا گیا اور اس نے دیگیں خرید لی۔ ساتھ کے گاؤں کے نائی کے گھر جا کر اس نے کہہ دیا تھا کہ انہیں مددگار کی ضرورت ہو تو وہ موجود ہے۔ دینا، تو ہوٹل میں پکانے لگی تھی نا، واپس کیوں آ گئی؟ پتہ نہیں اماں کیا جواب دیتی لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بڑے جان لیوا ہو گئے تھے، لہجے میں ڈوریوں میں بڑی تپش آ گئی تھی۔ رات کے سناٹوں اور دن کے اجالوں نے اس کی شکل بدلنے شروع کر دی تھی، ہر سانس آہ ہو گئی تھی۔ ایک دن گاؤں والوں نے کھیت میں کھڑے باگڑ بلے کو عجیب حلیے میں دیکھا۔ اس نے ایک شیف کیپ اور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ گاؤں کے بچے بوڑھے ہنسی، جوان کچھ ہنسے کچھ حیران ہوئے، وہ بھی ہنسی اور ہنستی رہی۔ تم دیوانی تو ہو سکتی ہو لیکن کامیاب نہیں۔ وہ ساتھ کے گاؤں کے نائی کی مددگار بھی ہو گئی تھی اور اپنی پکوائی بھی کرنے لگی تھی۔ جہاں سے آگے جانے کے لیے سب پیچھے چھوڑ گئی تھی، وہیں سے پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اب جوش مفقود تھا، خوشی دھول بن چکی تھی۔ جمیلہ بار بار اس سے کیک کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ اسے قریبی شہر لے گئی اور ایک چھوٹا سا کیک لے دیا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم پریشر کوکر میں بھی کیک بنا لیتی ہو۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دوبارہ اپنی سہیلیوں کے سامنے میرے کام کی شیخی نہ مارنا۔ تم سب کچھ پکانا بھول گئی ہو۔ وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ اڑانے دو، میں اسی لائق ہوں۔ وہ اسی لائق تھی، اسی لیے ہر موسم آہ بنا دیا، ہر بول چپ کروا دیا۔ جس دن پکوائی کا کام ہوتا اس دن صبح جلدی اٹھ جاتی، ورنہ دن چڑھے تک بستر پر لیٹی رہتی۔ دوپہر سے شام ہو جاتی، وہ جہاں بیٹھتی وہیں بیٹھی رہتی۔ 6 مہینے بعد حویلی والے بھی اس کی یاد میں گاؤں آئے۔ اس نے انہیں ان کی پسند کے کھانے پکا پکا کر کھلائے۔ ان کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، انہیں گاؤں کی سیر کرواتی رہی، اور پھر وہ ویسی ہو گئی جیسے بھیج کاگ پتلا۔ وہ کسی پر بھی اپنا راز نہیں کھول سکتی تھی، کسی کو یہ کیسے بتاتی کہ اس کے شفاف دل نے کتنی سیاہی سمیٹ لی ہے کہ اسے ہر ایک سے نفرت ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب وہ باگڑ بلے کو شف کیپ پہنا رہی تھی تو کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مسکراہٹ پانی کا بلبلا رہا، بدبختی خوش قسمتی پر حاوی۔ 2 سال 3 ہفتے بعد، جب وہ ہر یاد کو اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو چکی تھی، ایک دن شام ڈھلے جب وہ ہینڈ پمپ سے دیگیں دھو رہی تھی تو دروازے پر دی جانے والی دستک اور دروازہ کھلنے پر آنے والی آواز نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ مجھے شیف دینا سے ملنا ہے۔ سارے زخم تازہ ہو گئے، ایک ایک دن اپنی ہر یاد سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے گاؤں تک تو مشکل سے پہنچا لیکن تم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا۔ گاؤں کی سڑک پر 2 بچے کھیل رہے تھے، تمہارا نام لیا تو انہوں نے فوراً سر ہلا کر کہا، کیوں نہیں جانتے جی، باجی بڑے مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں۔ شیف زاہد احمد اس کے سامنے بیٹھے اطمینان سے بتا رہے تھے۔ وہ 10 منٹ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، وہ 10 منٹ سے چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ کرایہ لینے۔ جیب سے ایک خط نکال کر انہوں نے اس کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم سر شیف زاہد، میں دینا فضل کریم، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک دن بہت بڑی شیف بنوں گی۔ دراصل سر میرے پاس شیف نائف کیس لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اسٹور کے انچارج نے مجھے آپ کا کیس چپکے سے دے دیا تھا۔ میں یہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میرے پاس پیسے بھی تو نہیں تھے۔ میں نے پورے 70 دن آپ کا یہ کیس استعمال کیا ہے۔ آپ جب یہ خط پڑھیں تو مجھے اس نمبر پر کال کر لیں، میں آپ کو 70 دنوں کا کرایہ دے دوں گی، ورنہ جتنے پیسے آپ کہیں گے۔ آپ کا شکریہ سر۔ 1-2 پکوائیاں جو اس نے بھارتی گیٹ میں پکائی تھیں، اس کے اسے تھوڑے بہت پیسے ملے تھے۔ روہی باجی نے اسے چور بازار لے جا کر تقریباً ویسا ہی نائف کیس 8,000 میں لے دیا تھا۔ سر شیف زاہد کا کیس واپس لا کر
लॉकर में रखते हुए उसने खत भी केस के अंदर रख दिया था। कितना कराया कितना कराया चाहिए आपको? वो रो देने को थी। ये यहाँ क्यों आए? ना आते। किराए में शेफ दीना फजल करीम लेने, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मुझे शेफ ना कहें सर, 2 साल लगे हैं मुझे ये लफ्ज बोलने में। मैं नाई हूँ बस। अगर ऐसा ही होता तो मुझे पीने के लिए ऐसा नींबू पानी ना मिलता। सिर्फ 3 अज्जा से तुमने ऐसा जायका कैसे निकाल लिया दीना? उन्होंने सामने मेज पर रखे गिलास की तरफ इशारा किया जिसके किनारे लीमू की गोल काश लगी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? तमाशा देखने? नहीं, तुम्हें उड़ाने। उसका दिल चाहा ऐसी तजलील पर सर को फौरन घर से बाहर जाने के लिए कह दे। तुम्हें मालूम है कि मैं हर साल स्कूल इंटरव्यू के लिए ही क्यों आता हूँ? ताकि तुम जैसे काबिल लोगों को स्कूल में एडमिशन दिलवा सकूं। मुझ जैसे काबिल लेकिन मुझ जैसे बेवकूफ। तुम बेवकूफ नहीं हो। कोई भी सच्चा इंसान बेवकूफ नहीं होता। बस वो मासूम होता है, वो मक्कार नहीं हो सकता इसलिए। अगर आप इतना कुछ जानते थे तो आपको मुझे इंटरव्यू में पास नहीं करना चाहिए था। वो रो ही दी। मैंने तुम्हें पास किया लेकिन तुमने खुद को नाकारा कर दिया। क्यों भाग गई गाँव वापस? दीना, रास्ता कोई भी हो कांटों से भरा होता है, मंजिल कोई भी हो आसानी कहीं भी मुयस्सर नहीं आती। मैं एक छोटे से होटल में किचन की सफाई का काम करता था, बर्तन भी धोया करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे खानों में दिलचस्पी होने लगी। ये दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि 4 साल के अंदर अंदर में वो सब पकाने लगा जो होटल के किचन में पकता था। मैं ज्यादा डिशेस पकाना सीख लूं, मैंने किसी न किसी तरह से एक बड़े होटल के किचन में मुलाजमत हासिल कर ली। कभी डिश वॉशर बनकर, कभी किचन स्टोर का मुलाजिम बनकर, कभी किसी शेफ की मेहनत समाजत करके उसका हेल्पर बनकर। मैं बस सीखता रहा। मुझे मालूम था मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन दीना यही तो असल जुनून होता है। कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी इंसान चलता रहता है। 8 सालों में मैं कमोबेश सब कुछ सीख गया, लेकिन कोई भी मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं तकरीबन जाहिल और हकीकतन गरीब इंसान था। एक वो वक्त भी आया कि मैं शेफ के अंडर काम करने वाले ट्रेनियों को टिप्स देने लगा। सब शेफ जानते थे कि मैं भी एक शेफ बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शेफ बनने नहीं दिया गया। छोटे होटलों में काम मिला भी तो वहां से भी किसी न किसी वजह से निकाल दिया गया। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, कब तक शौक के लिए मारा मारा फिरता। लड़कों के एक हॉस्टल में कुक की नौकरी करने लगा। 6 साल तनूर पर रोटियां लगाता रहा, दाल चावल सब्जी गोश्त पकाता रहा। लड़के मेरे पकाए खाए खाने अपने घर वालों के लिए टिफिन में लेकर जाया करते थे। इतने जायके पर भी मुझे किसी अच्छे होटल ने जॉब नहीं दी। 15 साल तक मैं किसी मोजज़े के इंतजार में रहा, लेकिन मायूस नहीं हुआ। हॉस्टल का एक लड़का दुबई गया और वहाँ एक होटल में मुलाजिम हो गया। उसने मुझे भी किसी न किसी तरह से वहाँ बुला लिया। होटल छोटा था, लेकिन उन्होंने मेरे खाने पास कर दिए और मुझे मुलाजिम रख लिया। 7 साल बाद मुझे दुबई के 5 स्टार होटल ने हेड शेफ बनाया और फिर मुझे फूजिल जैसे स्कूल में एजाजी सीट मिली और मैंने अपने जैसे लोगों को इंटरव्यू में पास करना शुरू किया। मुझे 20 साल लगे थी ना, गिर गिर कर उठते। मैं जानता था अल्लाह के पास मेरे लिए बहुत कुछ है। अल्लाह के पास हमारे लिए जो कुछ है उसे पाने के लिए हमें हमारे पास जो होता है वो देना होता है। मोजज़े भी हमारी साबित कदमी पर ही होते हैं। तुम्हारे इंटरव्यू के वक्त ही मैं जान गया था कि तुम इतना कुछ जानकर स्कूल आई हो, जितना मुझ जैसे शेफ सालों बाद जानते हैं। मैं जान गया था कि तुम अज्जा की किताब पढ़कर नहीं आई, उन्हें परख कर आई हो। तुम्हारा ट्रायल सिर्फ इस परख की हद देखने के लिए लिया था मैंने। तुम्हारा एतमाद देखने के लिए कि तुम कितनी आगे जा सकती हो, तुम्हारी हिम्मत की हद क्या है। जिस वक्त तुमने मसाला अपनी हथेली पर फैलाया था, उस वक्त मेरे साथ खड़े शेफ ने हंसकर कहा था, इसने खामियां पकड़नी शुरू कर दी हैं। तुम ऐसे ट्रेनिंग कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? सिर्फ काबिलियत से कुछ नहीं होता, आपको मुझे बताना चाहिए था कि
کہ پہاڑوں پر رہنے والے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں وہ بلندی سے گر نہ جائیں؟ وہ انہیں ڈرا کر رکھتے ہیں کہ باہر نہ نکلو، شیر تمہیں کھا جائے گا۔ کیا یہ سب دینا؟ تاریک آنکھیں آہستہ آہستہ روشنی پکڑنے لگیں۔ میں اور میرا ایک پاکستانی نژاد امریکی پارٹنر پاکستان میں فوڈ چین۔ آپ مجھے جاب آفر کر رہے ہیں؟ نہیں، کمپٹیشن، ورلڈ کیک ڈیزائنر ٹائٹل کا۔ میں ہی کیوں؟ تم ہی کیوں؟ اس کا فیصلہ میں نے نہیں، اللہ نے کیا ہے، ورنہ تمہیں غریب رکھ کر وہ یہ خط میرے پاس میرے کیس میں نہ رکھواتا، پھر یہ خط میرے سامان میں پیک ہو کر دبئی نہ جاتا۔ جس وقت ہم اپنے بزنس کے معاملات طے کر رہے تھے اس وقت یہ خط پھر سے میری نظروں کے سامنے نہ لایا جاتا۔ مارکیٹنگ ٹیم نے ہمیں ایک بینگ نیوز کے لیے اس مقابلے میں کسی کو بھیجنے کے لیے نہ کہا ہوتا۔ تم سے پہلے بھیجے جانے والے 2 شیف ناکام ہو چکے ہوتے دینا، یہ موقع تمہارے لیے طے تھا، اللہ کی طرف سے۔ اسے ہی اللہ کی پلاننگ کہتے ہیں، جو انسان کی گئی ہر پلاننگ پر بھاری ہوتی ہے۔ اگر میں ہار گئی، جیت سے پہلے کوئی ہار کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ سفر سے پہلے کوئی طوفان کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کی تربیت کا دورانیہ لمبا تھا، اس کی مشقت کا دورانیہ بھی لمبا تھا۔ 4-5 سال کی عمر میں اس نے بابا کے ساتھ معمولی کام کروانے شروع کیے تھے۔ 24 سال بعد وہ اس ساری تربیت کا امتحان دینے جا رہی تھی، امریکہ۔ اس کا فون بند ملا تو 1-2 بار پھر سے کوشش کر کے وہ اسے بھول گئے۔ خط ملنے کے 1 سال بعد ان کے پاکستانی نژاد امریکی دوست نے ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بیکری کا بزنس بڑے پیمانے پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹنگ ٹیم نے سارا پلان بنایا اور ملک بھر میں کامیاب پبلسٹی کے لیے ایک نیوز کو انڈر لائن کیا۔ پہلا پاکستانی شیف جس نے ورلڈ کیک ڈیزائنر کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پہلا پاکستانی شیف اسٹیڈیم نما ہال میں اپنے کاؤنٹر پر اپنے سامان سمیت کھڑا تھا۔ 2 سال پہلے جب وہ اماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس جا رہی تھی تو اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ اس کی قابلیت کے مقابلے میں لوگوں نے اسے چالوں سے ہرا دیا۔ کیا اسے اس قابل ہی سمجھا گیا تھا؟ مقابلے میں اسے دنیا بھر سے آئے 3000 لوگوں سے جیتنا تھا۔ قابلیت سے قابلیت، اب اسے اس قابل سمجھا گیا تھا۔ گاؤں سے وہ شیف زاہد کے ساتھ دبئی ان کے ہوٹل گئی تھی۔ وہاں اس نے 3 مہینے کیک ڈیزائنر کے انڈر کام کیا تھا۔ اس نے لاتعداد کیک بنائے تھے۔ اسے زندگی نے ایک موقع دیا تھا۔ یہاں کوئی خرافاتی دماغ چالاکی دھوکہ چلنے والا نہیں تھا، نہ کوئی برہان جیسا، نہ کوئی ایشل جیسی، نہ وقت کی کمی، نہ موقع کی عدم دستیابی۔ وہ کتنے پانی میں رہی تھی اور کتنی خوش فہمی میں وہ خود جان لے گی۔ اگر میں ہار گئی، اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ہار جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ چینی دانا کہتے ہیں انسان کی زندگی کے 4 درجے ہوتے ہیں: زمین کی تیاری، بیج بونا، پھل لگتے دیکھنا اور پھر پھل کھانا۔ اس کا باپ نائی تھا، پھر وہ نائی بنی۔ اس نے کیک کا پہلا درجہ بنایا۔ 4 سال کی عمر سے دیگ کے پاس کا کرتے اپنے باپ کو دیگ پکاتے دیکھا، پھر اس نے اپنے باپ کے شانہ بشانہ پہلی دیگ پکائی۔ اس نے بیج بو دیا۔ کیک کے اوپر نیچے 2 حصے تیار تھے۔ تخلیق کی ہر صنف کے احترام میں ارتکاز کے سب چراغ اس نے جلا دیے۔ اس نے ایک خواب دیکھا شیف بننے کا۔ اس نے اپنی جان کی پوری قوت، روح کی ساری جانکاری سے اس خواب کی بوائی کی۔ اجزاء کو حسین بنا لیا، ان کی خوشبو کو سانسیں۔ اس کی قابلیت کا پھل اس کے جنون کے کھیت میں بڑی شان سے لہلہانے لگا۔ پھل لگ گیا اس کی طرف، اس نے سیاہ ہاتھ لپکتے دکھائے جو اسے اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دینا چاہتے تھے۔ دینا فضل کریم، اس درجے میں اس نے خود کو گرتے اٹھتے گرتے دکھایا۔ ساری کہانی بیان کرتا کیک 3 درجے تیار ہو گیا۔ تخلیق کی ہر درجہ کاملیت کے لیے وہ دل سے کامل شفاف ہو گئی۔
آخری حصے میں کیک کی چوٹی پر وہ شیف کیپ کوٹ پہنے اکیلی کھڑی ہو گئی اور اس کی شیف کیپ پر لکھا تھا "A Tale of Stephanie Chef"۔ کیک کے اس آخری حصے پر ایک آنسو گرا، اجزاء میں سب سے قیمتی اور دنیا کے بازار میں سب سے سستا۔ ہال میں ہزاروں لوگوں کی چہل پہل تھی، لیکن وہ کاؤنٹر کے پیچھے سر جھکا کر چپ کھڑی تھی۔ اسٹیج پر اعلانات ہونے لگے تھے۔ جگہ جگہ بڑی بڑی اسکرینیں لگی تھیں جو اسٹیج کی کارروائی دکھا رہی تھیں۔ کچھ خاص طرح کے کیک تھے جنہیں انعامات دیے جا رہے تھے۔ ان کی ٹیکنیک پر شیف بات کر رہے تھے۔ وہ تب بھی اسکرین اور اسٹیج سے نظریں ہٹائے دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلیاں ہاتھ پکڑے خاموش کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک، شانے پر جھکی ایشل اس کے کان میں کہہ رہی تھی۔ تیسرے اور دوسرے نمبر کے کیک کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ہال تالیوں اور شور سے گونج رہا تھا۔ اس نے تب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دونوں ہاتھ کھولے اور انگلیاں اپنے کانوں میں سختی سے ٹھونس لیں، آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں مجھ سے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ برہان کان کے پاس جھکا سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دور گاؤں کی لمبی سڑک تھی جس کے پار ہر طرف کھیتوں میں سنہری بالیاں لہلہا رہی تھیں، سبز، سنہری، سونا۔ وہ ان کھیتوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ خون، جنون، تپش۔ اس نے مڑ کر دوسری طرف دیکھا۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر "A Tale of Stephanie Chef" کیک جگمگا رہا تھا۔ مائک پر اس کے نام کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ میں نے 2 کوڑیاں سمیٹ لیں، انہیں سنبھال لیا، جوہر میں بدل کر دکھا دیا۔ اپنے نام کے اعلان کے باوجود وہ وہیں کھڑی تھی۔ ہاں، اب بس سر اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے لکھی کہانی کو جج شیف پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اس کا کیک نمبر 1 کیوں جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا۔ پھر بھی وہ وہیں کھڑی تھی۔ اسکرین پر کیک بناتے ہوئے اس کی ویڈیو چلائی گئی کہ اس نے کس مہارت سے انعام یافتہ کیک کو بنایا۔ تالیوں کی آواز تھم نہیں رہی تھی۔ اس وقت تک اس کا نام اسٹیج پر 10 بار پکارا جا چکا تھا، لیکن وہ اسٹیج کی طرف نہیں بڑھی۔ پھر اسپاٹ لائٹ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کاؤنٹر تک آئی اور سارے اندھیرے میں وہ روشنی بن کر کھڑی ہو گئی۔ دینا، فضل، کریم۔ کہیں الاؤ، کہیں کھائیاں، کہیں بھنور، کہیں چڑھائیاں۔ نظام کائنات، ناکارہ کو کوئلہ، کوئلے کو ہیرا، کچھ ایسے ہی کرتی ہے۔ اپنی جگہ سے ہل کر، اپنے گھنگریالے بال لہراتی ہوئی، اپنے ناک کی سرخی کو خوشی سے مسلتی ہوئی، اپنی ساری خوش قسمتی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم کھڑا دیکھتے ہوئے دینا اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر بدبختی کی ایک وجہ تھی، ایک ہی، کہ وہ خوش قسمتی میں بدل جائے۔ اس نے جان لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نمبر 1 کی ٹرافی دی گئی۔ زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ہارتے ہیں، ہر بار ہار جاتے ہیں اور پھر ہر ہار کو جیت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ اس کے کلاس فیلوز نے اس کے سامنے ڈگری ملنے کا جشن منایا، اور اللہ نے ایسا ہونے دیا۔ اللہ نے اس کی جیت کا جشن ہزاروں لوگوں کے سامنے منایا اور اللہ نے ایسا ہونے دیا۔ وہ کیک کے پاس کھڑی تھی اور ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے فوٹوگرافرز کے لیے پوز بنانے شروع کر دیے۔ اللہ ہمیں پھولوں کا پورا گلدستہ دینا چاہتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اسے فورسز اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ امریکہ کے 3 کوکنگ اسکولوں نے اسے اسکالرشپ آفر کی تھی۔ وہ جب چاہے وہاں جا کر پڑھ سکتی تھی۔ وہ وہاں جا کر ضرور پڑھے گی، لیکن فی الحال اسے شیف زاہد کے لیے کام کرنا تھا۔ تم ٹائٹل لے آئی تو تمہیں اس فوڈ چین کی ہیڈ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا کیک ہماری بیکری کا اسٹار کیک ہوگا۔ بیکری کی پبلسٹی میں تمہارے ٹائٹل کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، جو تمہیں بھی شہرت دلوائے گا۔ اسی فوڈ چین کے انڈر ہم کوکنگ اسکول بھی کھولنے والے ہیں۔
तुम उस स्कूल के बोर्ड का हिस्सा होगी, लेकिन सिर्फ इसी सूरत अगर तुम ये टाइटल ले आई। उन्होंने एग्रीमेंट उसके सामने रखते हुए कहा। गांव में उसके घर में बैठे शेफ ये बातें कर रहे थे। उसका दिल खौफ से कांप रहा था। शेफ जाहिद ने फूजिल स्कूल से उसका आता पता लिया था और वो सारी दुनिया के काम छोड़कर उसके पास आए थे। क्या वाकई उसमें ऐसा कुछ था कि कोई दुबई से चलता हुआ उसके छोटे से गांव में उसके पास बैठा ये सब कह रहा था? क्या वाकई उसने वो इल्म पा लिया था कि शेफ जाहिद उसे इतनी बड़ी जगह भेजना चाहते थे? और क्या वाकई ये सब तय था? उसने हाँ में सर हिलाने में देर नहीं की। ये उसकी किस्मत थी या मार्केटिंग टीम की कारकर्दगी कि उसे रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई। अ टेल ऑफ स्टेफनी शेफ, इस नाम से उसकी वीडियो शेयर होने लगी। पहली पाकिस्तानी शेफ। इस न, इस नाम से भी शहरों में सिग्नल्स पर उसकी न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़पेपर में दिए जाने वाले इश्तिहार में केक पकड़े उसकी तस्वीरें छपती थीं। चैनल पर उसके इंटरव्यूज हो रहे थे। अपर मॉल पर एन इसी जगह उसका बोर्ड लगा था, जिस जगह बुरहान का बोर्ड देखकर वो कितनी देर साकित खड़ी रही थी। उसका बोर्ड बुरहान के बोर्ड से बड़ा था। उसके बोर्ड पर दुनिया भर के नामवर शेफ्स ने उसकी काबिलियत और केक के बारे में अपनी राय दी थी। उनकी बेकरी का सेटअप बुरहान के छोटे से रेस्टोरेंट से कहीं बड़ा था। अनाया ने उसे अपने शो में बुलाना चाहा। एक हफ्ते के बाद का कह रहे हैं तुम्हारे लोग तो। मुझे तो तुम आज रात ही चाहिए हो बस। वो उसी रात अनाया के शो में मेहमान बनकर चली गई। वो कामयाबी से अपना शो चला रही है और 2 अवार्ड भी ले चुकी थी। उसकी 6 कुक बुक्स मार्केट में आ चुकी थी। 3 महीने बाद उनकी बेकरी का इफ्तिताह था। उसके केक के एडवांस ऑर्डर सबसे ज्यादा थे। ये सब तो आगाज था इस अगले बाब का जो जिंदगी ने उसके लिए खोल दिया था। वो जान गई थी हर अगला दर्जा पहले से मुश्किल होता है। वो जान गई थी हर वाकया, हर बात, हर तकलीफ, हर दुश्मन हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। वो जान गई थी कि खुशकिस्मती ये नहीं कि सब कुछ मुयस्सर हो। रास्ता बाग की तरह सरसब्ज और घास की तरह नरम हो। खुशकिस्मती तो ये है कि नो मैटर व्हाट हम बस चलते रहें। ये है कि हमारे आसपास दुश्मन हो जो हमें ये इशारा देते रहें कि आगे निकल जाओ, वरना हम तुम्हें कुचल देंगे। वो जिंदा रहें, सलामत रहें और हमें बार बार नजर आते रहें। खुशकिस्मती ये है कि हमें आसमान दिखाई देता रहे, दिन की रोशनी में नीला या रात की रोशनी में सितारों से जगमग करता, आग उगलता हुआ या बारिश बरसाता हुआ। फूजिल स्कूल की इंतजामिया के 2 अफराद इससे मिलकर गए थे। अखबार में, स्कूल के इश्तिहार में वो उसकी तस्वीर शामिल करना चाहते थे। उसके लिए वो उसे पैसे भी दे रहे थे। उसने तस्वीर और पैसों दोनों से इनकार कर दिया था, लेकिन इस स्कूल के लिए लेक्चर और हफ्ते महीने में एक बार क्लास लेने की हामी भर ली थी, सिर्फ इसलिए कि अगर वहाँ इस जैसी कोई दीना या दीन मोहम्मद मौजूद हो तो वो उसकी ढारस बंधा सके। वो उनके शाने पर थपकी देकर उन्हें आगे निकलने का रास्ता दिखा सके। और आज क्लास के सामने खड़ी वो उस रास्ते की तरफ इशारा कर रही थी। तख्लीक किसी भी सिन्फ की हो शफाफ दिल पर उतरती है। कामयाबी किसी भी दर्जे की हो मुसलसल जद्दोजहद से मिलती है।